نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری کلاس نمبر 16 ہے. ٹاپک رہے گا غزوہ بدر پارٹ 1. الحمدللہ اللہ کے بے پناہ کرم اور احسان سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی الحمدللہ ہم کافی اچھے طریقے سے سیرت النبی کا ایک بڑا حصہ مکمل کر چکے ہیں، جس میں الحمدللہ آپ کے سامنے مختلف چیزیں آئیں. مکی زندگی کا تقریباً پورا تذکرہ گزر چکا. مدنی زندگی کا ابتدائی دور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کام مدینہ میں آ کر کیے. مسجد نبوی کی تعمیر، بھائی چارہ، مسلمانوں کے درمیان میثاق یا معاہدہ اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کفار مکہ نے کیا کوششیں مدینہ میں کی، اس کا تذکرہ کل آپ کے سامنے آیا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ڈرانے کے لیے کچھ اقدامات کیے تھے، اور ان میں ایک چیز اخیر میں بتائی تھی کہ آپ نے کچھ سریے بھیجے تھے الگ الگ علاقوں میں، مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں، تاکہ کفار مکہ کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ جس کو تم نے کمزور سمجھ کر نکالا تھا اب وہ ایک طاقت بن چکے ہیں، اب وہ مسلمان ایک قوت بن چکے ہیں. اب ان سے ٹکرانے کے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کس قوت سے ٹکرانے جا رہے ہیں. اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سریات کا آغاز کیا، سریے بھیجنا شروع کیے. اب ہم آج ذکر کریں گے آپ کے سامنے، چونکہ 17 رمضان المبارک کو یہ عظیم واقعہ ہوا تھا. 17 رمضان المبارک کو یہ عظیم واقعہ جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں 17 رمضان المبارک کو ہی ہوا تھا. اور الحمدللہ آج 16واں درس ہمارا اور کل 17واں درس، انشاءاللہ اسی تاریخ میں یہ واقعہ مکمل ہوگا. غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ، اسلامی تاریخ کا وہ پہلا غزوہ جس میں باقاعدہ قتال ہوا تھا. پہلا غزوہ غزوہ بدر جو رمضان سن 2 ہجری میں ہوا تھا. رمضان المبارک سن 2 ہجری میں یہ غزوہ ہوا. اس غزوے کی وجہ کیا بنی، کیوں یہ غزوہ ہوا تھا؟ تو میں نے کل آپ کو اشارہ کیا تھا کہ غزوہ ذوالعشیرہ جو پیچھے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، غزوہ ذوالعشیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا ہے. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کفار مکہ کے جتنے بڑے سردار تھے ان کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس میں ہمیں فائدہ ہوا تو فائدہ سارا کا سارا مسلمانوں کو مٹانے میں استعمال کیا جائے گا. اس مقصد سے یہ سفر کیا گیا، اس مقصد سے اس سفر کا آغاز کیا گیا. اب جب یہ لوگ یہاں سے نکلے، مکہ سے نکلے شام کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر نکلا ہے، آپ اس کو پکڑنے کے لیے نکلے جس غزوے کو غزوہ عشیرہ کہا جاتا ہے. آپ گئے، لیکن ابو سفیان کسی طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل گئے. لیکن رمضان المبارک میں اللہ کے نبی کو اب یہ خبر دی گئی کہ وہ قافلہ جو اس وقت بچ گیا تھا اب ملک شام سے ریٹرن ہو رہا ہے، ملک شام سے دوبارہ واپس آ رہا ہے. اب اسے چھیننے کا ایک اچھا موقع ہمارے پاس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اعلان کروایا کہ چلیے ہمیں اس قافلے کے لیے نکلنا ہے. اس قافلے کی خبر دینے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط تھا. اس قافلے کی خبر کے لیے آپ نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا تھا جن کا نام تھا طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید. طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو آپ نے بھیجا کہ خبر لے کر آؤ اس قافلے کا کیا ہوا. یہ دونوں صحابہ گئے، چاروں طرف محنت کی، خبر نکالی، تو یہ پتا چلا کہ وہ قافلہ جو ملک شام گیا تھا اب ریٹرن ہو کے مکہ کی طرف جا رہا، اس کو مدینہ کے آس پاس سے گزرنا ہوگا. ان دونوں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ وہ قافلہ ریٹرن ہو رہا ہے، وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو آپ نے یہاں پر مکہ میں اعلان کیا کہ چلیے قافلے کے لیے نکلنا ہے، پر اس کو ضروری قرار نہیں دیا، جو چاہے چلے، چھوٹا سا معاملہ ہے، مکہ تک جانا، مکہ کے قریب پہلے جہاں سے یہ لوگ گزریں گے وہاں تک جانا ہے، قافلہ لینا ہے، بات ختم، چھوٹا سا قافلہ ہے. اعلان
ضروری والا نہیں تھا، جو چلنا چاہے چلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، قافلے کے ارادے سے نکلے تھے۔ آپ جب نکلے تو پہلے آپ لکھے کفار مکہ کی تعداد قافلے میں، اور بعد میں بتاؤں گا جنگ میں وہ الگ تعداد بتاؤں گا۔ تو قافلہ جو نکلا تھا اس میں کفار مکہ کی تعداد کیا تھی؟ تو یہ بہت بڑا قافلہ تھا جس میں 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار تھے، اور 40 لوگ اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ 1000 اونٹ، 50,000 دینار اور 40 لوگ صرف اس کی حفاظت کرنے والے تھے اس قافلے کی۔ اب اللہ کے رسول کو جب یہ خبر لگی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، تعداد 1000 اونٹ، 1000 اونٹوں کے اوپر جو سامان لدا ہوا ہے تقریباً 50,000 دینار لدے ہوئے ہیں، کمائی کر کے آ رہا ہے، لوٹ کے آ رہا ہے، اور حفاظت کرنے والے کتنے ہیں؟ صرف 40 لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ میں اعلان کروایا کہ چلیے چلنا ہے، نکلنے کا اعلان ہوا، پر ضروری نہیں ہے، جو چاہے چلے، قافلے کو لینا ہے واپس آنا ہے، بات ختم۔ غزوے کے لیے تو جان ہی رہے تھے۔ تو آپ کے ساتھ جو تعداد نکلی اس میں مورخین کا اختلاف ہے، کچھ نے کہا 313 لوگ تھے، کچھ نے کہا 314 لوگ تھے، کچھ نے کہا 317 اور کچھ نے کہا 319۔ یہ 4 قول پائے جاتے ہیں، 313، 314، 317 اور 319۔ ادھر ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر لگی، آپ کے نیٹ ورک نے آپ کو بتایا، آپ نے ادھر تیاری شروع کر دی۔ اب آپ جو تعداد لے کر یہاں سے نکلے ہیں تو تعداد کتنی ہے؟ جس پر زیادہ تر علماء نے اتفاق کیا وہ ہے 313۔ 313 کی تعداد تھی جس پر زیادہ تر مورخین نے اتفاق کیا ہے، اور اس 313 میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، مہاجر صحابہ بھی تھے اور انصار صحابہ بھی تھے۔ مہاجرین اور انصار کا یہ لشکر 313 صحابہ اکرام، جس میں ٹوٹل 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام کا اور ایک مقداد بن اسود کا۔ ایک زبیر بن عوام کا گھوڑا، دوسرا مقداد بن اسود کا گھوڑا، اور ٹوٹل 70 اونٹ تھے۔ اب سمجھئے تعداد کتنی ہے، 313 لوگ، پر حالات کیسے ہیں؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، ٹوٹل 2 گھوڑے، ایک مقداد بن اسود کا، ایک زبیر بن عوام کا، اور 70 اونٹ ہیں، اور 313 لوگوں کو جانا ہے۔ تو ہر اونٹ کے اوپر 3 لوگوں کی باری لگائی گئی، ایک سواری کرے گا، 2 پیدل چلیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد ایک سواری کرے گا، پھر 2 پیدل ہو جائیں گے، پھر ایک سواری پر آئے گا، پھر 2 پیدل ہو جائیں گے، یعنی ایک اونٹ پر 3 لوگوں کی باری لگائی گئی۔ سفر کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے سب کی باری لگ رہی ہے ویسے میری بھی باری لگے گی۔ آپ کی بھی باری لگائی گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت مرثد بن ابی مرثد، اس غزوات میں نام بہت زیادہ آئیں گے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، نام آپ کو یاد رکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ صحابہ کرام کا یہ کردار آپ کے ذہن میں ناموں کے ساتھ رہے۔ اب صحابہ کرام باری لگائی گئی، ایک اونٹ پر 3 لوگ بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میری بھی باری لگاؤ۔ آپ کی باری لگی، آپ کے ساتھ سوار ہوئے، آپ کے ساتھ مطلب جو لوگ رہیں گے ان میں نام تھا حضرت علی بن ابی طالب اور مرثد بن ابی مرثد، اور اللہ کے نبی 3 لوگوں کی باری ایک اونٹ پر۔ اب جب سفر کا آغاز ہونے لگا تو آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ مدینہ سے نکلتے تھے، مدینہ کی نماز کی ذمہ داری اور مدینہ کی حکومت کی ذمہ داری کسی کو دے کر جایا کرتے تھے کہ میرے پیچھے کون دیکھ ریکھ کرے گا، میرے پیچھے کون سنبھالے گا مدینہ کو۔ تو آپ نے نماز کی ذمہ داری دی عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، بلائنڈ تھے، نابینا تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، ان کو کہا کہ تم میری جگہ نماز پڑھانا، اور مدینے کا ذمہ دار بنایا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم یہاں رکو، مدینہ کے ذمہ دار تم ہو، مدینہ کو تم سنبھالنا۔ نماز کی ذمہ داری دی عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہ آپ نماز پڑھانا میری جگہ، اور ابو لبابہ کو کہا کہ تم میری جگہ حکومت سنبھالنا، مدینہ کو سنبھالنا۔ یہ سارا سسٹم طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نکلنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ایک سفید جھنڈا بنوایا اور اس جھنڈے کی ذمہ داری دی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جھنڈا بھی لگایا جاتا تھا غزوات کے اندر، جھنڈا لے کر جاتے تھے، سفید بھی کالا بھی جھنڈے ہوا کرتے تھے۔
تو ایک بڑا جھنڈا ہاتھ میں دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو سفید رنگ کا تھا. 313 کو لے کر نکلے. اب جب سفر کا آغاز ہوا، کچھ دور چلنے کے بعد باری چینج کرنے کا ٹائم آیا. اب یہ قافلہ چل رہا ہے، ادھر ابو سفیان کا قافلہ چل رہا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ سارے کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا، مدینہ کا پورا سیٹ اپ جمایا، نماز آپ پڑھاؤ گے، ذمہ داری آپ رکھو گے، سارا سیٹ اپ ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا تو ایک باقاعدہ سفید بڑا جھنڈا دیا مصعب بن عمیر کو کہ آپ جھنڈا سنبھالو گے جنگ میں. سفر کا آغاز ہوتا ہے. کچھ دور چلنے کے بعد باری بدلنے کا وقت آتا ہے. اب یہاں پر باری بدلی جائے گی. جو اب سوار ہے اونٹ پر وہ پیدل چلے گا، اور جو پیدل تھا اب وہ سوار ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر اونٹ پر سوار تھے. جیسے ہی باری بدلنے کا وقت آیا آپ بھی اترنے لگے. صحابہ مچل گئے. آپ سے بے انتہا محبت، آپ سے بے انتہا الفت. آپ کی تکلیف کو برداشت کرنا صحابہ اکرام کی طاقت نہ تھی. کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے ہم برداشت کر پائیں گے کہ ہمارے نبی پیدل چلے اور ہم سواری پر سوار ہو جائیں؟ آپ کے دونوں ساتھی تڑپ گئے. علی بن ابی طالب اور مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی ہم قربان، آپ اتریے مت، آپ سوار رہیے، ہم پیدل چلیں گے، آپ سوار رہیے. تب ایک قائد کیسا ہوتا ہے، ایک ذمہ دار کیسا ہوتا ہے، ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے، آپ کو چلانے والا قوم کا رہبر کیسا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے اس مقام پر بتایا. کتنے پیارے انداز میں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنو، ما انتما باقوا منی وما انا باغنا عن الاجر منکما. سنو، تم دونوں جو پیدل چل رہے ہو نا، تو پیدل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم طاقتور ہو، تو تم سے زیادہ میں طاقتور ہوں، پیدل چل سکتا ہوں. دیکھیں انداز کتنا پیارا میرے نبی کا. تم دونوں اگر پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہو نا، تم دونوں سے زیادہ طاقتور ہوں، میں پیدل چل سکتا ہوں. اور سنو، تم لوگ پیدل چل کر یہی چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں ثواب دے، تمہاری مغفرت کر دے، ثواب عطا کر دے، تو میں تم سے زیادہ محتاج ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا کرے. اللہ اکبر. بخشے بخشائے، شافی محشر، ساقی کوثر، مقام محمود کو جانے والے، آپ جیسا مقام اور مرتبہ اللہ نے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا، پر امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا پیارا انداز اپنا رہے ہیں کہ پیدل چلنے اگر تم چاہتے ہو طاقت کے لحاظ سے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور پیدل چل کر اگر ثواب چاہتے ہو میں تم سے زیادہ ثواب چاہتا ہوں. اتر گئے اللہ کے نبی. اب باری بدل لی گئی. سارے باری بدل کر چلنا شروع کرتے ہیں. باری بدلی جاتی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس لشکر کی ترتیب بناتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لشکر لے کر گئے اور ایک جٹ حملہ کر دیا، کوئی کمانڈ نہیں، کوئی دیکھ ریکھ نہیں. آپ بہترین کمانڈر بھی تھے، بہترین سپہ سالار بھی تھے. آپ کی ذہنی قوت، طاقت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی تھی کہ آپ پورے لشکر کی باقاعدہ کمانڈنگ کیا کرتے تھے کہ لشکر کو کیسے چلانا. کمانڈر ان چیف آپ ہوتے تھے. آپ نے اب یہاں پر لشکر کی ترتیب بنوائی. پہلے تو لشکر کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک میں مہاجرین، ان کے ذمہ دار علی بن ابی طالب. ایک میں انصار، ان کے ذمہ دار سعد بن معاذ. لشکر کی ترتیب 2 حصوں میں پہلے بنیادی طور پر بانٹا. ایک میں مہاجرین، ذمہ دار علی بن ابی طالب. ایک میں انصار، ذمہ دار سعد بن معاذ. یہاں پر ذرا سا رک کر سوچئے. ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر ابن خطاب موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت علی کی عمر ان میں چھوٹی ہے، پر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ذمہ دار بنایا. کسی نے اعتراض کیا؟ صحابہ کرام نے اعتراض کیا؟ ہمارے یہاں تو کرسیوں کے جھگڑے ہیں، ہم سفید داڑھی والے، ہم بڑے، ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے، یہ کدھر سے آ گئے؟ وہاں یہ سب نہیں تھا، وہاں تو اخلاص تھا نا. سپہ سالار بناؤ، سپاہی بناؤ، کچھ بھی بناؤ، اللہ کے لیے لڑنا ہے، بات ختم. کہاں اپنا نام دکھانا ہے، کہاں یہ پتا کرنا ہے کون ذمہ دار تھا، کس کی ذمہ داری میں جیتے. یہ صحابہ اکرام کا کردار تھا. حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کے ذمہ دار، حضرت سعد بن معاذ انصاریوں کے ذمہ دار. اب اس کے بعد لشکر کی اس سے زیادہ باریک سسٹم پر بانٹا گیا. میمنہ، میسرہ اور ساق، یہ عربوں میں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا لشکر کو بانٹنے کا، تاکہ لشکر پر پکڑ آسان ہو. اب سوچئے نا، 313 کو ایک ساتھ ایک ہی آدمی سنبھالے گا تو کیا سنبھال پائے گا؟ پر آپ اگر لشکر کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیں اور ٹکڑیوں کا ایک ایک ذمہ دار بنا دیں تو سنبھالنا آسان ہو جائے گا.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی تو 2 حصوں میں بانٹا، پر اس کے نیچے جب ترتیب بنانے پر گئے تو لشکر کی اب 3 حصوں میں ترتیب کر دی. میمنہ مطلب رائٹ ہینڈ سائڈ، میسرہ مطلب لیفٹ ہینڈ سائڈ، اور ساق مطلب مڈل سینٹر والا سائڈ. 3 حصوں میں لشکر کو بانٹ دیا. تینوں کا پھر اس کے اوپر بھی ایک ایک ذمہ دار بنایا. میمنہ زبیر بن عوام، میسرہ مقداد بن اسود، کیونکہ یہ 2 ہی گھوڑے والے تھے. مقداد بن اسود ایک طرف میسرہ پہ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، اور میمنہ سیدھے ہاتھ کی طرف کون؟ زبیر بن عوام. آپ پورے اس لشکر کو کمانڈ کرو گے، سنبھالو گے. اس طرف والوں کو آپ سنبھالو گے، اس طرف والوں کو آپ سنبھالو گے. اور جو ساق ہے، بیچ کا حصہ ہے، اس پر رہیں گے قیس بن ابی صعصعہ. قیس قا یا سین بن ابی الف با یا صعصعہ صاد عین گولتا صعصعہ. آپ ساق کو سنبھالیں گے، مڈل حصے بیچ کے حصے کو سنبھالیں گے. دیکھیے کیا یعنی پیارا سسٹم میرے نبی کا تھا. یعنی آج ہمارے ہوتے ہیں نا مولوی لوگ ہوتے ہیں عام طور پر اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایسا باندھ کر رکھتے ہیں، مسجد نماز اس سے زیادہ دنیا کی معلومات نہیں رکھ پاتے. اور میرے نبی آپ کے اور ہمارے جو آئیڈیل ہیں، دین میں بھی اتنی مہارت اور دنیا میں بھی اتنی مہارت تھی آپ کو الحمدللہ. ہر فیلڈ کا تجربہ اور معلومات آپ کے پاس ہوتی تھی. ایسا ایک عالم ہونا چاہیے، ایسا ایک قائد ہونا چاہیے، ایسا ایک رہبر ہونا چاہیے کہ ہر فیلڈ میں اس کی نظر ہو، ہر فیلڈ میں وہ کام کر پائے. اور یقیناً اگر ایک آدمی کوشش کرے نا تو اللہ تعالیٰ غیب سے راستے بناتا ہے. ہوتا کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی پیدائشی ایسا نہیں ہوتا کہ صلاحیتیں لے کر آتا ہے. صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو جھونکنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو اس فیلڈ میں جب آپ جھونک دیں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. میرے نبی کا یہ کردار کہ جہاں نماز پڑھائے تو ان جیسا پڑھانے والا نہیں، جہاں دین سکھائے ان جیسا سکھانے والا نہیں، اور جہاں جہاد پر آ جائے تو ان جیسا سپہ سالار نہیں. ایسے بہادر، ایسے شجاعت اور ایسے عقل اور شعور رکھنے والے. پورے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. میمنہ، میسرہ، ساق. زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور قیس بن ابی صعصعہ، یہ پورے لشکر کو ڈیوائڈ کر دیا. ہر ایک کو ٹکڑی بانٹ دی تاکہ تم پوری ٹکڑی کے اوپر مضبوط کمانڈ بنا کے رکھنا، کوئی ادھر ادھر بھاگے نہیں، کوئی پریشان نہ ہو. اور اس پورے قافلے کے کمانڈر ان چیف تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو چھوٹے چھوٹے ذمہ داران تھے نا. میمنہ کا ہیڈ، میسرہ کا ہیڈ، ادھر کا ہیڈ، مہاجرین کا ہیڈ، انصار کا ہیڈ. اب یہ ہو گئے. اب اس پورے لشکر کا کمانڈر کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترتیب پوری سیٹ. ترتیب سیٹ ہونے کے بعد اب مکہ کے آپ راستے پر نکلتے ہیں. 17 رمضان المبارک کا دن ہے. آپ نکلے. مقام روحہ پر جب آپ پہنچے، مقام روحہ پر آپ پہنچے، پہنچنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان بدر کے راستے سے گزرے گا، تو آپ نے مکہ کا راستہ چھوڑ کر وہاں سے بدر کے راستے پر اپنا رخ کیا. ورنہ آپ اگر کبھی مکہ مدینہ جائیں گے تو بیچ میں بدر کہیں نہیں آتا ہے. بدر بیچ سے ایک الگ راستہ جاتا ہے جس کی طرف سے بدر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ نام کے مقام پر راستہ تبدیل کر کے اپنا رخ بدر کی طرف کر دیا، کیونکہ آپ کا نیٹ ورک نے آپ کو بتا دیا تھا کدھر سے گزرنا ہوگا، کس طریقے سے جانا آنا ہوگا. تو آپ نے اپنا رخ اب کس طرف کر دیا؟ بدر کی طرف آپ چلنے لگے. مقام صفرا پر جب آپ پہنچے، روحہ سے آگے بڑھے اور صفرا پر پہنچے. سواد فا را الف اور گول حمزہ صفرا نام کے مقام پر پہنچے. اب وہاں سے پھر آپ نے اپنے 2 جاسوسوں کو بھیجا. نام بس بن عمرو، بس بن عمرو اور عدی بن ابی الزغبا. بس بن عمرو اور عدی بن ابی الزغبا، ان 2 صحابہ اکرام کو آپ نے خبر لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ خبر لے کر آؤ. بس بن عمرو اور عدی بن ابی الزغبا، ان 2 صحابہ اکرام کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر خبر لے کر آؤ، قافلے کی خبر لے کر آؤ. یہاں پر ذرا سا رک کر سوچیے کیا سیکھ رہے ہیں آپ اس سے؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسباب کا استعمال کرنا غلط نہیں ہے، یعنی چیزوں کا استعمال کرنا، چیزوں سے فائدہ اٹھانا غلط نہیں ہے. کئی جاہل ہمارے یہاں ہوتے ہیں کاروبار ہی نہیں کرتے، میں تو بس اللہ پر بھروسہ، اللہ دینے والا ہے، مٹھے بن کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. محنت کرنا ضروری ہے، جستجو ضروری ہے، تلاش ضروری ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا جیت دے گا بات ختم. آپ باقاعدہ نیٹ ورک کا یوز کر رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ پتا چلی کہ انسان کو ذریعوں کا استعمال کرنا چاہیے جو اسے اس کے مقصد تک پہنچائے. دوسری چیز پتا چلی، جاسوسی
جب اسلام کی غرض سے کی جائے تو جائز ہے. ہاں رشتوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں لوگ ہمارے یہاں, آس پڑوسیوں کی جاسوسیاں کراتے ہیں ہمارے یہاں, یہ ناجائز ہے. لیکن اگر بات اسلام اور کفر کی آ جائے تو وہاں پر جاسوسی جائز ہے, جنگوں میں جاسوسی کا عمل جائز ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی. تیسری بات, اللہ کے نبی ہونے کے بعد بھی لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے. ہمارے لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی, مختار کل اور نہ جانے کون کون سے عقیدے ہمارے یہاں بنا لیے گئے ہیں. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 جاسوسوں کا یوز کیا خبر لانے کے لیے, یعنی وہ خبر آپ کے پاس نہیں تھی, ابھی آپ کو پتا نہیں تھا قافلہ کدھر سے نکل رہا ہے کدھر گزر رہا ہے, آپ کو علم نہیں تھا, یعنی آپ نے جاسوسوں کا استعمال کیا علم حاصل کرنے کے لیے. یہ تیسری بات پتا چلی. عقیدہ سیکھنا ہو نا تو ہر چیز میں آپ کو عقیدہ مل جائے گا, اور اگر نہ سیکھنا ہو تو آپ کو عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کے بعد ملے گا نہ حدیث پڑھنے کے بعد ملے گا, پر جو محنت کرتا ہے اسے ہر جگہ عقیدہ مل جاتا ہے. اب ادھر آپ کی سیٹنگ پوری چل رہی ہے, پوری ترتیب چل رہی ہے. یہ 2 قافلے اب آپ کے سامنے ہے نا, ایک اللہ کے نبی کا قافلہ جو صفرا نام کے مقام تک پہنچ چکا ہے, بدر کے آس پاس آ چکا ہے اور خبر لائی لے جائی جا رہی ہے. ادھر ابو سفیان مکہ کے راستے پر ہے, ساحل کی طرف سے گزر رہے ہیں. تیسرا لشکر کدھر ہے, مکہ والے کفار مکہ. ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ کے نبی ہی جاسوسی نیٹ ورک یوز کر رہے تھے, ابو سفیان بھی یوز کر رہے تھے. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اس وقت کفر پڑ گئے. ابو سفیان کو جب خبر لگتی ہے وہ اپنا نیٹ ورک پتہ لگواتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کیا معاملہ ہے, جاتے میں میرے پیچھے آئے تھے تو آتے میں تھوڑی چھوڑ دیں گے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. پتہ لگوایا تو معلوم پڑا ہوتا لشکر لے کے نکل چکے ہیں تمہارے لیے. اب جیسے یہ خبر ابو سفیان کے پاس آئی, ابو سفیان نے پہلے تو راستہ بدلا, مطلب اور زیادہ راستے کو تبدیل کر لیا, ڈائریکٹ جانے کی بجائے اور زیادہ گھوم کے نکل گئے. اور دوسرے نمبر پر ایک ساتھی کو کرائے پر رکھا جس کا نام تھا زمزم بن عمرو. زمزم بن عمرو, ضاد میم بن عمرو. زمزم بن عمرو نام کے ایک آدمی کو کہا کہ تم تیزی کے ساتھ مکہ جاؤ اور مکہ والوں کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے پر حملہ کر لے کے نہیں نکل گئے. بہت سارا مال ہے, سارے قریشیوں کا مال ہے, بڑے بڑے سرداروں کا مال ہے. ادھر اللہ کے نبی کی پوری تیاریاں چل رہی ہے, قافلہ اپنے مقام پر بڑھتا چلا جا رہا ہے, جاسوسی نیٹ ورک بھی کام کر رہا ہے. ادھر ابو سفیان راستہ تلاش کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, پر بچنے کے لیے ایک کام اور کر ڈالا کہ زمزم بن عمرو کو دوڑایا کہ تیزی کے ساتھ گھوڑے پر نکلو اور مکہ والوں کو جا کر خبر دو کہ تمہارا لشکر مشکل میں, تمہارا قافلہ مشکل میں. زمزم بن عمرو پوری تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف, مکہ پہنچنے کے پہلے باؤنڈری پر چیخنا شروع کر دیا. عرب کی عادت تھی کہ چیخ کر خبر دی جاتی تھی جب جنگ کا معاملہ ہوتا تھا. چیخنا شروع کر دیا, اپنے کرتے کو الٹا پہن لیا, اس کا مطلب کہ باہر نکلو تمہارے گھروں پر حملہ ہونے والا ہے. الٹا کرتا کر لیا اور کرتے کو پھاڑ لیا. کرتے کو پھاڑ کر مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کر دیا, اپنے قافلے کو بچاؤ محمد حملہ کرنے والے ہیں, اپنے قافلے کو بچاؤ محمد حملہ کرنے والے ہیں. اب زمزم بن عمرو نے جیسے ہی یہ خبر آ کر مکہ والوں کو دی, کفار قریش کا سارا غصہ جوش مار گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے نکالا, جن کو ہم ہلکا مانتے, چھوٹا مانتے, ضعیف مانتے, کمزور مانتے, آج ان کی اتنی طاقت ہو گئی کہ ہمارے قافلے پر حملہ کریں گے. اب بات آ گئی تھی عزت, بات آ گئی تھی کاروبار پر. یہ 2 وجہ تھی کفار مکہ کے نکلنے کی وجہ. چاہے تو آپ ہیڈنگ بنا لیں, کفار مکہ کے نکلنے کی وجہ ایک تو اپنی عزت کو بچانا کہ اگر آج اللہ کے نبی نے قافلہ لوٹ لیا تو ہماری عزت کیا بچے گی, کچھ نہیں بچے گی. دوسرا اپنے کاروبار کو بچانا, پیسہ بھی تو ہے اس میں, دینار بھی تو ہے اس میں, اونٹ بھی تو ہے, تو دونوں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے. تو کفار مکہ کے نکلنے کی وجہ تھی ایک تو عزت, دوسرا کاروبار. ان 2 وجوہات سے کفار مکہ اپنے گھروں سے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں. قریش کے جتنے قبیلے تھے, ہر قبیلے کے سردار, ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ نکلے سوائے ابو لہب کے. ابو لہب نہیں نکلا تھا, اس کے علاوہ سارے لوگوں نے مکہ سے نکلنے کا اعلان کر دیا. یہاں پر ہیڈنگ بنائے اہل مکہ کی تیاریاں, اہل مکہ کی تیاریاں. اب آپ ذرا سا رک کر یہاں پر سوچئے, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں 40 لوگوں کے قافلے کے لیے, بس چھوٹا سا قافلہ, کوئی تیاری نہیں جنگ کی. یہ نکلے ہیں بنا تیاری کے, اور یہ نکل رہے ہیں باقاعدہ جنگ کی تیاری کر کے. دونوں میں کتنا فرق رہا ہوگا.
اگر مجھے پہلے سے پتا ہو کہ میرا سفر 15 دن چلنے والا ہے، ایکسٹرا کپڑے، ایکسٹرا کھانا، ایکسٹرا سامان، ایکسٹرا پیسے، سب تیاری کروں گا. اور ایک کو پتا ہے کہ ایک دن بس جانا اور آنا ہے، کتنے جوڑ کپڑے لے کر نکلے گا؟ 1-2 جوڑ کپڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری پر غور کیجئے اور اس کے کفار مکہ کی تیاری پر غور کیجئے، تب آپ کو بدر کا پورا مارے کا سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیسی جیت دی تھی اللہ کے نبی کو. چھوٹی سی تیاری نکل گئی. ادھر باقاعدہ زوردار تیاریوں کا اعلان کیا گیا. کفار مکہ کے ہر قبیلے کو کہا گیا کہ ہر قبیلے سے سرداروں کو نکلنا پڑے گا اور جو نہیں نکلے گا اپنی جگہ کسی اور کو بھیجنا پڑے گا. کفار مکہ کی زوردار تیاریاں. ابو لہب کے علاوہ اس وقت جتنے بڑے بڑے سردار تھے، سارے سردار اس غزوے کی تیاری کرتے ہیں، سارے لوگ نکلنے کی تیاری کرتے ہیں. اور تیاری میں آپ کو بتاؤں تیاری کیا، 1300 لوگ کفار مکہ کی، چاہے تو تعداد بنا لیں ہیڈنگ یا اب اسی میں لکھ لیں، کافی ہے. کفار مکہ کی تیاری میں 1300 لوگ، 100 گھوڑے، 700 زرہ جو اوپر لباس پہنا جاتا نا جنگی لباس، 700 جنگی لباس. اونٹوں کی کوئی تعداد ہی نہیں کہ کتنے اونٹ تھے، لا تعداد اونٹ. ساری تیاریاں مضبوط طریقے سے کی جا رہی. 1300 تو آدمی ہیں، ادھر 313 ہیں. 100 گھوڑے ہیں، ادھر 2 گھوڑے ہیں. اونٹ 70 تھے، ادھر تو اونٹ کی کوئی گنتی نہیں ہے. اور زیرہ تو ادھر تھی نہیں، ادھر 700 تو زیرہ پہنے ہوئے لوگ ہیں، 72 میں لوگ ہیں، لوہے کے لباس پہنے ہوئے لوگ ہیں. کیا لیول کی تیاری تھی. ابو جہل اس پورے لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا. ابو جہل اس پورے لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا. اب اس پوری تیاری کے بعد مکہ والے نکلتے ہیں. اب یہاں ایک ہیڈنگ بنائیے گا، بنو بکر سے خطرہ. بنو بکر سے خطرہ ایک قبیلہ تھا جو مکہ کے پاس رہا کرتا تھا. مکہ والوں سے ان کا ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. کفار مکہ کے دل میں خیال یہ آیا کہ اگر ہم سارے نکل گئے تو کہیں پیچھے سے بنو بکر ہم پر حملہ نہ کر دے، بنو بکر کہیں آ کر حملہ نہ کر دے. تب آیا پھر وہی ابلیس، کیونکہ یہ ریگولر مکہ والوں کا سپورٹر تھا، اللہ کے نبی کے خلاف. ان کو ڈر تھا کہ کہیں بنو بکر پیچھے سے حملہ نہ کر دیں. تو ابلیس آیا سراقہ بن مالک کی شکل میں، جو بنو بکر کے ذمہ دار تھے. سراقہ بن مالک کی شکل میں کون آیا؟ ابلیس آیا. کہا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، چلو پیچھے سے تم پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 47 میں کیا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، کہ جب شیطان نے اس دن ان کے سامنے ساری چیزوں کو مزین کر دیا اور کہا آج تمہیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، نکلو، کوئی ٹینشن نہیں، غم نہیں، فکر نہیں، میں ہوں نا، میں ہوں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، پیچھے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. اب مکہ والے ٹوٹل مطمئن، مکہ والوں کا ڈر ختم. اب دیکھیے یہاں پر ہو گئے 3 قافلے. اللہ کے نبی ادھر چل رہے ہیں تیاری میں، ابو سفیان نے ادھر بدل لیا راستہ، ادھر سے نکلے کفار مکہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے. اب ان کا بھی اپنا نیٹ ورک کام کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کس طرف جا رہے ہیں، تو کہا بدر کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی رخ کر لیا بدر کی طرف، آپ کا بھی رخ بدر کی طرف. ابھی آپ انجان ہیں کہ ادھر کیا چل رہا ہے، ابھی آپ کو پتا نہیں چلا تھا، ابھی آپ تیاریوں میں لگے، صرف آپ کا ٹارگیٹ تھا ابو سفیان. اب ہوتا یہ ہے کہ مکہ والے اپنے راستے پر جب نکلتے ہیں تو مقام جحفہ، جیم ہا فا اور گولتا، جحفہ، مقام جحفہ پر ابو سفیان ایک آدمی کو بھیج کر خبر پہنچاتے ہیں کہ میں سیفلی نکل چکا ہوں، میں ان کی پہنچ سے بہت دور قافلہ لے کر نکل چکا ہوں مکہ کی طرف، ٹینشن فری ہو جاؤ، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، واپس جاؤ. ابو سفیان نے کیا خبر بھیجی کہ میں اب ان کی پکڑ سے بہت دور نکل چکا ہوں، گھوم پھر کر میں نے راستہ بدل لیا. عرب تھے، بڑے ذہین لوگ تھے، راستہ بدل کر نکل چکا ہوں. اب آپ پریشان مت ہوئیے، آپ لوگ بھی واپس چلے جائیے. یہ خبر کہاں پر آئی؟ مقام جحفہ پر. مقام جحفہ پر یہ خبر آئی کہ آپ لوگ چلے جائیے، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، میں نکل چکا ہوں، قافلہ بچ چکا ہے. اب یہاں پر اختلاف ہو گیا مقام جحفہ پر. کچھ لوگوں نے کہا، خاص طور پر ابو جہل نے، کہ ہم یہاں پر رکیں گے، ہم یہاں پر جائیں گے نہیں، اب یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے، بدر تک جائیں گے، بدر کے میدان میں 3 دن رکیں گے،
وہاں خوب سارے جانور قربان کریں گے، وہاں پر شراب پیئیں گے، وہاں پر ناچ گانا ہوگا، تاکہ پورے عرب کو پتا چل جائے کہ مکہ والے کسی سے ڈرتے نہیں. یہ ابو جہل کا گھمنڈ تھا، ابو جہل کا ایک تکبر تھا. اس تکبر میں اس نے کیا کہا کہ ہم یہاں سے ریٹرن نہیں ہوں گے، ہم میدان بدر تک جائیں گے، وہاں جا کر 3 دن رکیں گے، قربانی کریں گے، ناچ گانے کریں گے، اور سارے عرب کو یہ بتائیں گے کہ مکہ والے کسی سے نہیں ڈرتے. اب دیکھیے کنڈیشنز چینج ہو رہی ہے. نکلنے کا مقصد کچھ اور تھا، اب یہاں کنڈیشن ٹوٹل ڈائیورٹ ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، پورا چینج ہو رہا ہے. اب ابو جہل نے کیا کہا کہ ہم ریٹرن نہیں ہوں گے، نہیں جائیں گے ہم وہاں پر، ہم تو بدر جائیں گے، وہاں رکیں گے، وہاں قیام کریں گے، 3 دن رہیں گے، کھانا پینا شراب ناچ گانی سارے عیاشیاں کریں گے، تاکہ عرب کو پتا چل جائے دیکھو کس سے ڈرتے نہیں ہیں لوگ، یہاں تک آ کر بیٹھ گئے لوگ تو ڈرتے نہیں ہیں. اب معاملہ پورا چینج. جب یہ اختلاف ہوا تو بنو زہرہ کے سردار تھے اخنس بن شورائک. اخنس بن شورائک انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نکلا تھا قافلے کے لیے، اب آپ کا مقصد ہو چکا ہے چینج، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا. مقام جحفہ سے 300 بنو زہرہ کے لوگوں کو لے کر اخنس بن شورائک اب ریٹرن ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. میں نہیں جاؤں گا، میرا مقصد جنگ نہیں ہے، میرا مقصد تو صرف تھا قافلے کی حفاظت. اب میں بنو زہرہ کے یہ 300 لوگوں کو لے کر یہاں سے ریٹرن ہو رہا ہوں. اب کفار مکہ کی تعداد کتنی بچی؟ 1000 لوگ. 1300 تھے، 300 بنو زہرہ کے ریٹرن ہو گئے. اب بچی کتنی تعداد؟ 1000 کفار مکہ اور 313 مسلمان. بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ، بڑے اتراتے ہوئے ابو جہل اب اس قافلے کو لے کر چلتا ہے بدر کی طرف. اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی سنیے معاملہ بدل چکا ہے، اپنا مقصد کچھ اور تھا. آپ کے جاسوسوں نے آ کر بتایا کہ کفار مکہ تو باقاعدہ تیاری میں بدر تک آ رہے ہیں. اب آپ بھی راستے میں ہیں بدر کے قریب، یہ بھی راستے میں ہے بدر کے قریب. اب یہاں پر کیا کیا جائے، یہاں پر کیا کیا جائے؟ یہاں سے ریٹرن ہونا ہے، گھر جانا ہے، کہ یہاں رکنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جنگ کرنی ہے؟ یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. کیا کیا جائے؟ سوچ میں پڑ گئے آپ اس وقت پہنچے تھے مقام ظفیران پر. تو یہاں پر ہیڈنگ بنائیے گا، ظفیران میں مشورہ، ظفیران میں مشورہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پہنچ گئے مقام ظفیران میں، اور مقام ظفیران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ رکھا کہ کیا کیا جائے، ریٹرن جایا جائے یا آگے چلا جائے. اس کے پیچھے کئی وجوہات تھی، کئی ریزنز تھے کہ اللہ کے نبی نے مشورہ کیوں رکھا. پہلے میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں کہ کیوں آپ نے مشورہ رکھا. نمبر 1، صحابہ کرام کی شجاعت اور بہادری کہیں کم نہ پڑ جائے. اتنی شجاعت، بہادری، طاقت، قوت کے ساتھ نکلے ہیں، اب بیچ میں سے ریٹرن لے جاؤں گا تو شجاعت کمزور ہو جائے گی، ذرا بہادری میں کمی آ جائے گی، ذرا جذبے میں کمی آ جائے گی. اس مقصد سے آپ نے مشورہ رکھا. نمبر 1 کہ کہیں شجاعت اور بہادری میں کمی نہ آ جائے. نمبر 2، قریش کی طاقت بڑھ جائے گی. ابھی تک قریش ہم کو ایک طاقت ماننے لگے ہیں، اگر ہم یہاں سے واپس چلے گئے تو کفار مکہ اور قریش کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی کہ دیکھو کیسے ڈرتے ہیں ہم سے، دور سے ہی ریٹرن ہو گئے، ہم تو بدر تک آئے اور 3 دن رک کر گئے تھے. کفار مکہ کی طاقت بڑھ جائے گی. دوسرا مقصد تھا مشورے کا. تیسرا مقصد، مسلمانوں کا رعب ختم ہو جائے گا. اگر یہ یہاں سے ریٹرن ہو گئے نا، رعب ختم ہو جائے گا. ابھی تک یہ جو سریے چل رہے ہیں، معاہدے چل رہے ہیں، یہودیوں سے معاہدے چل رہے ہیں، جو میں نے آپ کو کل بتایا، ایک رعب پیدا ہو گیا تھا چاروں طرف مسلمانوں کا. اب اگر یہاں سے ریٹرن ہوں گے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں کا رعب ختم ہو جائے گا کہ یہ تو ڈر گئے، کفار مکہ کو دیکھ کر واپس اپنے گھروں میں چلے گئے، تو آپ کا رعب کمزور ہو جائے گا. ان 3 بنیادی وجوہات سے اللہ کے نبی نے ظفیران نامی مقام پر مشورہ رکھا. کیونکہ اللہ کے نبی نبی تھے، رسول تھے، قائد تھے. اگر آپ بول دیتے تو کوئی آپ کی بات کو ریٹرن نہ کرتا، کوئی آپ کی بات کو تسلیم نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا. پر آپ اپنے فیصلے لوگوں پر تھوپتے نہیں تھے، مشورہ کرتے تھے. یہاں پر رک کر یہ چیز اپنے ذہن میں ڈالیے کہ اگر آپ بڑے بھی ہیں نا تو ہمیشہ حکم دینے کی بجائے کبھی مشورہ بھی کرنا چاہیے، چھوٹوں سے پوچھنا چاہیے کیا بہتر ہے، کریں کہ نہ کریں.
اس کاروبار کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, گھر میں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ارے مشورے میں خیر ہے, مشورے میں بھلائی ہے, مشورے میں اچھائی ہے, مشورے سے کام بہتر بنتا اور کبھی شرمندگی نہیں ہوتی. پر ہمارے یہاں تو لوگ مشورہ کرنا مطلب برائی سمجھتے ہیں. مشورہ کرنا مطلب اپنی کمزوری ہو جائے گی, اپن چھوٹے نظر آئیں گے. مشورہ کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے, آپ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. آپ نبی, رسول, قائد, شاقی ساقی کوثر, شافی محشر, آمینہ کے لال, آپ اتنا بڑا عظیم مقام اور مرتبہ, مقام محمود کو جانے والے, معراج کو جانے والے, اتنا بڑا مقام, اور اس کے بعد آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. ظفران نام کے مقام پر سارے صحابہ کرام کو آپ نے بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد کہا اشیروا علیہ ایھا الناس. دیکھیے میٹنگ چل رہی ہے, کفار مکہ کنٹینیو آگے بڑھ رہے ہیں بدر کی طرف. ابو سفیان نے راستہ چینج کر لیا ہے, ادھر اللہ کے نبی آ گئے مقام ظفیران پر, اور یہاں پر مشورہ چل رہا ہے. اشیروا علیہ ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے, مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, کچھ باتیں بولی کہ چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے, مشورہ دیا چلیے چلتے ہیں آگے کی طرف. کہا آپ نے ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. پھر مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے جو مہاجرین کی طرف سے تھے, حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی سنیے, آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جو اپنے نبی کو بولتے اذهب انت وربک فقاتلا, جاؤ آپ اور آپ کا رب قتال کرو, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ویسے نہیں ہے, ہم آپ کے آئٹ سائڈ دائیں بائیں ہر جگہ لڑیں گے, اور اگر آپ ہمیں ریگستان میں بھی جانے کے لیے بولو گے نا, ہم برکل گماد تک ریگستان میں بھی چلے جائیں گے. جو بولو گے کریں گے, جو بولو گے کریں گے. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. اللہ کے نبی ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی کہ آپ اور آپ کا رب لڑیے, ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, پاس لڑیں گے, مل کر لڑیں گے. ارے آپ اگر برکل غماد کر ریگستان میں جانے کے لیے بول دو گے نا, ہم سب آپ کے ساتھ ریگستان میں چلے جائیں گے, ہم سوال نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے انہیں بھی دعا دی, کہا بیٹھ جاؤ, کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور تھا. مہاجرین سے مشورہ نہیں چاہیے تھا آپ کو, اصل میں انصار سے مشورہ چاہیے تھا. بھائی آپ تو مہاجرین ہو, آپ تو مکہ سے نکال دیے گئے, آپ کا تو مقصد یہ دین ہی دین ہے, اسی لیے تو آپ نے سب کچھ چھوڑا ہے. آپ تو بھی سب کچھ کرو گے الحمدللہ, کیونکہ آپ کی محبت اللہ کے نبی کو پتا ہے. اصل چیک کرنا ان لوگوں کو جن کے پاس میں ابھی ابھی آیا ہوں, یہ انصاری ہیں. انہوں نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے, بدر کا تھوڑی معاہدہ کیا تھا مجھ سے. یہ مقصد تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے, جان کی حفاظت کریں گے, مال کی حفاظت کریں گے, اولاد کی حفاظت کریں گے. تو یہ مدینہ کا معاہدہ تھا. ابھی تو بدر والا معاملہ آ گیا ہے نا, تو اب کیا کریں. تو پھر آپ نے ایک بار کہا اشیروا علیہ ایھا الناس, لوگوں مشورہ دو مشورہ دو کیا کریں. تب کھڑے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ لکانک تريدون یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا, ہم انصار سے مشورہ چاہ رہے ہیں کیا, ہم مدینہ والوں سے مشورہ چاہ رہے ہیں کیا. تب اللہ کے نبی نے بولا ہاں تم سے ہی مشورہ چاہ رہا ہوں, تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, تم بتاؤ تمہاری کیا رائے. بڑا پیارا خطبہ تھا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا. انہوں نے ارشاد فرمایا آمنا بک فقط قال وشہدنا ان ما جئت بها فهو واعطینا على ذلك عهودنا على السمع والطاعة. اے اللہ کے نبی سنیے, ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, ہم نے آپ کو رسول مانا ہے, آپ کی ہر بات کو سننے اور ماننے کا ہم نے ایمان اور عقیدہ رکھا ہے, آپ پر ہم تصدیق کر دیا, آپ کو ہم نے رسول مان لیا, آپ کو ہم نے اپنا سب کچھ مان لیا. سنیے, اگر آپ کہیں گے نا کہ سمندر میں کود جاؤ, ہم سب کود جائیں گے, کوئی ایک انسان پیچھے نہ ہٹے گا. صحابہ کرام کی محبت, صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ, ان کو زندگی سے نہیں, ان کو نبی رحمت سے محبت تھی. ایک کہہ رہے ہیں آپ بولو ریگستان میں جانے کے لیے ریگستان میں چلے جائیں گے, دوسرے کہہ رہے ہیں بولو سمندر میں کودنے کے لیے سب سمندر میں کود جائیں گے. یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی صحابہ کی. اور اس کے بعد ایک اور پیاری چیز کہی, کہتے ہیں حضرت سعد کہ اللہ کے نبی سنیے, یہ ہمارا ٹوٹل مال آپ کے سامنے ہے, اس میں سے جو آپ لے لو گے نا اس سے ہمیں زیادہ محبت ہے. اللہ کے نبی یہ جان آپ کے سامنے ہے, جو قربان ہو جائے گی نا وہ ہمیں زیادہ پسند آئے گی. اللہ اکبر. یہ عقیدہ, یہ ایمان, یہ جوش اور یہ جذبہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا. کیا کہا اللہ کے نبی, یہ سارا مال آپ کے سامنے, جو آپ لے لو گے نا وہ زیادہ ہم کو پسند آئے گا, چھوڑو گے پسند نہیں آئے گا. یہ ہماری جانیں آپ کے سامنے, سب قربان ہو جائے گی ہمیں پسند آئے گا, زندہ رہ جائیں گے ہمیں پسند نہیں آئے گا. اللہ اکبر. کیا جذبہ, کیا کردار,
کیا کیریکٹر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا. اب جیسے حضرت سعد کے جملے اللہ کے نبی نے سنے آپ جوش سے بھر گئے اور آپ نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تم جیتو گے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ سارے لوگ ہارنے والے برباد ہونے والے. طاقت قوت اور اختیار اللہ رب العالمین صرف ہمیں دینے والا ہے. آپ خوش ہو گئے, یہی تو چاہیے تھا, یہ مشورہ تو چاہیے تھا. اب آپ نے بھی کہا چلو بدر کی طرف, ادھر یہ بدر کی طرف ادھر آپ بدر کی طرف. سارا مشورہ ہو گیا, صحابہ کرام سے آپ نے سن لیا. اب آپ نے کہا خوش ہو جاؤ, بشارتیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے, جیت کا وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا, کامرانی دے گا, کامیابی دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں جیت دینے والے. چلو نکلو اللہ کے راستے کی طرف. اب ادھر سے یہ قافلہ بھی بدر کی طرف, یہ قافلہ بھی بدر کی طرف. بدر پہنچنے کے بعد کیا ہوا, قافلہ کیسے لگا, جنگ کیسے ہوئی, جیت کس کی ہوئی اور جیت کا انداز کیا رہا, یہ ساری چیزیں کل آپ کے سامنے انشاءاللہ 17 رمضان المبارک جو دن ہے غزوہ بدر کا, اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سیرت کے ان دروس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.